پیارے بچوں، میں مطہرہ حنیف آج 8ویں جماعت کے طلباء کی اردو کی کلاس لے رہی ہوں۔ میں ریڈیائی کلاس میں اپنے تمام عزیز طلباء و طالبات اور سامعین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی کلاس کا موضوع ہے نظم۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، اردو ادب کی 2 اصناف ہوتی ہیں، اردو نثر اور اردو نظم۔ ایک ادیب جب اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو وہ نثری اصناف کا سہارا لیتا ہے، جیسے داستان، ناول، افسانہ، انشائیہ، خاکہ، آپ بیتی، کہانی، مختصر کہانی، ڈرامہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب شاعر کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ نظم کی اصناف کا سہارا لیتا ہے۔ ایک ہے یہ نظم، شاعری کی تمام اصناف کو نظم کی اصناف کہا جاتا ہے، اور بذات خود نظم بھی شاعری کی ایک صنف ہے۔ جس طرح غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، مسدس، قطعہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب اردو نظم کی اصناف ہیں، اور نظم بھی ایک صنف ہے۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ حیت کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ کی، ساخت کی، شکل و صورت کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ یہ بحر اور قافیے سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان قیود سے آزاد بھی۔ مطلب کہیں کہیں پر ہمیں بحر اور قافیے کا نظم میں خیال رکھنا پڑتا ہے، اور کہیں کہیں پر آزاد نظم میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں مضامین کی بہت وسعت ہوتی ہے، یعنی جتنی زیادہ ہم مضامین لا سکتے ہیں اتنی زیادہ یہ ایکسیپٹ کرتی ہے اس کو، اور نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر ایک نظم ہے، خاک وطن۔ چلیے بچوں، اب ہم اس نظم کی ماڈل ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ غور سے سنیے گا، جس طرح نظم کو میں پڑھوں گی آپ بھی اسی طرح سے اپنے اپنے گھروں میں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلے میں نظم کا صرف آدھا حصہ پڑھاؤں گی، اور میرے پیارے بچوں، یہ جو لفظ ہے اس کا تلفظ ہے نظم، اس کو کبھی بھی نظم نہیں پڑھنا چاہیے۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں نظم خاک وطن۔ محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں، ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے، ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے۔ سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن۔ نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں۔ چمکتا دمکتا رہے شیش ناگ، چمکتا دمکتا رہے شیش ناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ۔ لٹاتی رہیں اپنے نینوں کا مدھ، لٹاتی رہیں اپنے نینوں کا مدھ، یہ صبح بنارس یہ شام اودھ۔ رہیں سرخرو سیکری کے محل، رہیں سرخرو سیکری کے محل، یہ نینی کے جھیلوں میں کھلتے کنول، یہ نینی کے جھیلوں میں کھلتے کنول۔ نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج۔ اجنتا کے بت رقص کرتے رہیں، اجنتا کے بت رقص کرتے رہیں، حسین غار تاروں سے بھرتے رہیں، حسین غار تاروں سے بھرتے رہیں۔ نظم کا تعارف میں آپ کو دیتی ہوں۔ یہ نظم خاک وطن جانثار اختر کی لکھی ہوئی ایک طویل نظم امن نامہ کے چند اشعار ہیں۔
اس نظم میں جانثار اختر نے ہندوستان اور اس کی عظیم روایات سے اپنی غیر معمولی محبت کا اظہار کیا ہے۔ عہد قدیم سے لے کر مختلف تاریخی ادوار میں ہندوستان کی سماجی، تہذیبی، معاشی اور ثقافتی اور علمی و ادبی روایات کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ اردو شاعری میں حب وطن کے موضوع پر جانثار اختر کی نظم شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ اس نظم میں جانثار نے پورے عالم کے لیے امن اور قومی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اب ہم اس حصے کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے بچوں، آپ ان تمام الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ان الفاظ کے معنی آپ کو یاد بھی رکھنے ہیں اور ان کا تلفظ یعنی ادائیگی بھی آپ کو سمجھنی ہے۔ لفظ ہے، ابھی ہم نے پڑھا برگد۔ آپ برگد کو خط کشید کیجیے۔ دوسرا لفظ ہے دشت و دمن، اس کو بھی خط کشید کیجیے۔ اس کے بعد لفظ ہے گگن، گگن کو خط کشید کیجیے۔ اب اس کے بعد لفظ آ رہا ہے شیش ناگ، شیش ناگ لفظ کے نیچے آپ لکیر کھینچیے۔ اب ایک اور لفظ ہے اگلے مصرے میں مدھ، مدھ کے لفظ کو خط کشید کیجیے۔ اسی کے بالکل بعد اودھ، اودھ کے نیچے ایک لائن کھینچیے۔ سیکری کے محل کو خط کھینچیے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کے اس نصف حصے کے مشکل الفاظ تھے جن کو آپ نے ابھی لائن کھینچی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے ان کے معنی کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کے معنی کیا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا برگد کے، برگد کا درخت، برگد کا درخت کسے کہتے ہیں؟ برگد جو ہوتا ہے یہ بڑ کا درخت ہے۔ اب بڑ کے معنی کیا ہے کہ چوڑے پتوں والا جو درخت ہوتا ہے جس کے بڑے بڑے پتے ہوں تو اسے ہم برگد کہتے ہیں۔ ایک لفظ تھا اس کے بعد جو ابھی آپ نے پڑھا دشت و دمن، تو آدھے بچے کیا ہوتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں دشت و دمن، وہ بالکل ہی غلط ہے، ہم ایسے پڑھتے ہیں دشت و دمن۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دشت پتہ کو کس کو کہتے ہیں؟ دشت کہتے ہیں جنگل کو، بیاباں کو، صحرا کو، اور دمن کہتے ہیں مٹی کا جو بڑا تودہ ہوتا ہے نا، مٹی کا ٹیلا کہیں پہ ہو، مٹی کے پہاڑ ہوں تو اس کو کہتے ہیں ہم دمن۔ اسی طرح سے یہ مشکل الفاظ آپ کو سمجھنے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے گگن، گگن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گگن کے معنی ہوتے ہیں آسمان، اور ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں گگن کے، گگن کے معنی ہوتے ہیں لہر سے پانی کا اچھلنا۔ آپ نے دیکھا ہے سمندر میں جب لہریں آتی ہیں تو لہروں سے پانی کہاں چڑھتا ہے؟ اوپر چڑھتا ہے، تو اس کو بھی گگن کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے شیشناگ، شیشناگ، اس کے معنی ہوتے ہیں ہندو مذہب کے عقیدے کے مطابق ایک بڑا سانپ ہوتا ہے جس کے 1000 سر ہوتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ دنیا کو یہ بڑا سانپ اٹھائے ہوئے ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو آپ کے اس مصرے میں یہ آیا ہے لفظ شیشناگ، جانثار اختر نے اس کو اپنی نظم میں استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے مدھ، مدھ کے معنی ہوتے ہیں شہد، پھولوں کا رس۔ اودھ جو ہے، اودھ آپ کو پتہ ہے ایک شہر ہے یو پی میں، اور اس کا نام ہے اس وقت لکھنؤ، جو اس کا پرانا نام تھا اس کو اودھ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ سیکری کے محل، سیکری کے محل جو ہے، آپ نے کبھی یہ سنا ہے سیکری کے محل؟ سیکری کے جو محل ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فتح پور سیکری جو ہے وہ ریاست آگرہ سے 35 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس شہر کو مغل شہنشاہ اکبر نے اپنے بیٹے کی پیدائش پہ تعمیر کروایا تھا، اور اس کو وہ اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا تھا، لیکن سیاسی حالات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے وہ اس کو اپنا دارالحکومت نہیں بنا پایا۔ تو اس نے کیا کیا؟ پہلے تو اس نے لاہور کو اپنا دارالحکومت بنایا، پھر اس کے بعد وہ آگرہ منتقل ہو گیا، لیکن وہ فتح پور سیکری کو اپنا دارالحکومت نہیں بنا پایا۔ اس طرح اکبر اعظم کا یہ خوابوں کا شہر جو تھا وہ ویران ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے دور دور تک بڑی بڑی عمارتیں، خوبصورت عمارتیں، نقش و نگار والی عمارتیں بنی ہوئی ہیں،
اور اکبر نے کب اس کا نام فتح پور سیکری رکھا تھا؟ جب اس نے چنوڑ اور نتھوڑ پر اپنی فتوحات حاصل کی تھی تو اس نے اسی یاد میں اس کا نام فتح پور سیکری رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے نینی۔ نینی کا یہ مختصر ہے نینی تال سے۔ ہندوستان کا ایک شہر ہے اتراکھنڈ میں نینی تال، وہاں بہت خوبصورت جھیل ہے، تو اس میں وہ اسی نینی تال کا نینی سے ذکر کرتے ہیں۔ اجنتا کے بت، اجنتا کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اجنتا کے بارے میں بھی آپ کو معلومات حاصل ہونی چاہیے کہ اجنتا کسے کہتے ہیں۔ اورنگ آباد ایک شہر ہے، یہ مغربی ہندوستان کا چھوٹا سا شہر ہے جو اجنتا کے غاروں کو شمالی مغربی پہاڑوں میں چھپائے ہوئے ہے۔ پورے لوگ، دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ان اجنتا کے غاروں کے گرویدہ ہو چکے ہیں کہ یہ جو شمالی مغربی پہاڑوں میں یہ غار ہیں وہاں بالکل پسند کرتے ہیں سیاح آنا۔ چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں یہ 30 غار، اور یہ غار بودھ مذہب کی عظمت اور مہاتما بدھ کی زندگی کے حالات اور مذہبی افکار و خیالات کے ترجمان ہیں۔ یہ تو تھے مشکل الفاظ جن کے معنی آپ نے سمجھے۔ اب ہم کچھ اور الفاظ تلاش کرتے ہیں جن کے واحد آپ کو بتانے ہوں گے۔ واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفرد، جو ایک ہو۔ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم جمع کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے واحد، دوسرا ہوتا ہے جمع۔ جیسے ہم کہیں گے لفظ، لفظ واحد ہے اور الفاظ اس کی جمع۔ اب جیسے معنی واحد ہے اور معانی میم عین الف نون یہ معانی جمع ہے۔ تو ہم اسی طرح کے الفاظ اس نظم میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ ڈھونڈیے سب لوگ۔ ابھی آیا تھا لفظ صبحوں، ابھی جب میں نے نظم کو ماڈل ریڈنگ کی تھی آپ نے دیکھا صبحوں کیا ہے؟ جمع ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائیے کس کا واحد کیا ہے؟ شاباش، واحد ہے صبح، بالکل صحیح، شاباش۔ اس کے بعد آیا تھا شاموں، کیا تھا؟ شاموں اس کا مفرد ہے شام۔ شہروں اس کا مفرد ہے شہر۔ ناموں اس کا واحد ہے نام۔ اور بھی جمع الفاظ ہیں، آپ بھی ذرا ڈھونڈ کے بتائیے۔ عمارات، بالکل صحیح، اس کا واحد کیا آئے گا؟ عمارت۔ اچھا، روایات، جب واحد کیا آئے گی؟ روایت۔ ایک لفظ ہے تاروں کا واحد کیا آئے گا؟ تارا، بالکل صحیح۔ اچھا، وادیوں جمع ہے تو واحد کیا آئے گا؟ وادی، جی بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد ہے جمع چناروں کا واحد کیا آئے گا؟ چنار۔ ایک اور جمع ہے جو آپ سب ڈھونڈ کر بتائیے مجھے۔ جی ہاں، وہ نا مصرع ہے، نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج۔ کرنوں جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ کرن۔ نین واحد ہے، نینو جمع ہے۔ اب تو واحد جمع بھی ہو گئے۔ اب ہم آواز الفاظ کو سمجھتے ہیں کہ وہ الفاظ جن کی آواز بالکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن معنی کیا ہوتے ہیں؟ معنی ان کے مختلف ہوتے ہیں، املا بھی مختلف ہوتا ہے کہ ہم اس کو لکھتے بھی الگ طریقے سے ہیں اور معنی بھی اس کے الگ ہوتے ہیں، لیکن ہم آواز ہوتے ہیں وہ لفظ۔